ابتدا ہے رب جلیل کی ببرکت نام سے جو دلوں کے عیب بڑی خوب جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام. Welcome back in the third episode of English History in Hindustan. British changed the education system and it was immediately adopted by Hindus. But the Muslims majority rejected the English education system in the subcontinent. After some years, Hindus got good jobs with the English skills, but the Muslims were not able to get any good job in the government field. میں نے آپ کو کہا تھا کہ ماہرین نفسیات کے تحقیق کے مطابق اگر اس قوم کا نظام تعلیم بدل دیا جائے تو یہ کافی لمبے وقت تک انگریزی کی غلامی کر سکتی ہے. نظام تعلیم جیسے ہی بدل گیا، ہندوؤں نے فوراً انگریزی زبان کو بولنا اور سیکھنا شروع کر دیا، جبکہ مسلمانوں نے مسترد کر دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ وقت کے بعد مسلمانوں کے پاس کوئی دنیاوی تعلیم اور قابلیت نہیں تھی جس سے وہ حکومت کے اندر کوئی اچھی جاب حاصل کر سکیں. کہ نصب میں پورے ہندوستان کے مسلمان، ہندو اور تمام قومیں جو یہاں رہتی تھیں، ان سب نے انگریزوں کی حکومت کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا. 1857 کی جنگ آزادی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑنے والے کوئی ایک مذہب یا ایک قوم کے نہیں تھے. یہ پورے ہندوستان کے لوگ مشترکہ طور پر کوشش کر رہے تھے کہ انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کی جائے. کچھ آگے چل کے مسلمانوں کو احساس ہوا کہ ہم انگریزوں کی غلامی سے تو آزاد ہو جائیں گے لیکن ہندوؤں کی تسلط کے نیچے آ جائیں گے. ہندو قوم صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے کوشش کر رہی تھی، وہ مسلمانوں کے کسی بھی حق کا تحفظ کرنے والی نہیں تھی. اس کے نتیجے میں آل انڈیا کانگریس لیگ کے دو حصے ہو گئے. مسلمان علماء اور مسلمان کے دین نے یہ جماعت چھوڑ دی اور 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام ہوا. مسلم لیگ کا قیام تو ہو چکا تھا لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ ان کے مقدمہ لڑنے کے لیے ایک اچھے وکیل کی ضرورت تھی. ایک ایسا وکیل جو برطانوی سپریم کورٹ میں یہ بات واضح کر سکے دلائل کے ساتھ کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ قومیں ہیں. ان کا اکٹھے گزارا بہت مشکل ہے. انگریزی کو برے طریقے سے مسترد کرنے والی مسلمان قوم کو اب ایسے وکیل کی ضرورت تھی جو انگلش زبان پر عبور رکھتا ہو اور جس کی قابلیت اتنی ہو کہ وہ ان کا مقدمہ جیت سکے اور برطانوی حکومت کو یہ بات سمجھا سکے کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں اور ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. لہٰذا جن علاقوں میں ہندوؤں کی آبادی زیادہ تھی اسے ہندوستان بنا دے. اب اس مقصد کے لیے صرف ایک ہی شخص تھے جن کو قابل کہا جا سکتا تھا، وہ تھے محمد علی جناح. میری اگلی آنے والی قصہ میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے مسلم رہنماؤں نے محمد علی جناح کو قائل کیا کہ وہ ان کی وکالت کریں، آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے پاکستان بنانے میں ان کی مدد کریں. اس سے قبل علامہ محمد اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا جو لوگوں کو دکھا چکے تھے. اب پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جس وکیل کی ضرورت تھی وہ تھے محمد علی جناح. نیکسٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.